اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس ہے حرف تا۔ حروف تہجی عربی میں جو اگلا لفظ جس کا مخرج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے تا۔ تا کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کے کس حصے سے، منہ کے کس حصے سے حرف تا ادا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ جہاں پر تیر کی علامت لگی ہوئی ہے تا تا تا، یعنی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں ٹکرانے سے حرف تا ادا ہوتا ہے، جیسے تا تا تا۔ ایک اور بہت بڑی غلطی جو لوگ عموماً تا کی ادائیگی میں کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس کو موٹا پڑھتے ہیں، پا پا پا۔ در حقیقت یہ بالکل اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مخرج کو اس کے مناسب انداز سے ادا نہ کیا جائے تو قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، ان آیات کا جو میننگ ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا۔ حرف تا کیسے ادا ہوتا ہے؟ باریک ادا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو حروف ہیں عربی کے، اس میں دو طرح کے حروف ہیں، کچھ حروف موٹے ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف باریک ادا ہوتے ہیں۔ حروف کچھ موٹے ادا ہوتے ہیں اور کچھ باریک ادا ہوتے ہیں، یعنی بیسیکلی ہم جو عربک حروف ہیں ان کو دو تقسیمات میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی حروف استعلاء اور حروف استفعال۔ حروف استعلاء یعنی وہ حروف جو موٹے اور بھاری ادا ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرتے وقت جو ہماری زبان کی جڑ ہے جو بالکل ہمارے حلق کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف بلند ہوگی، اور جو حروف استعلاء یعنی موٹے ادا ہوں گے، اور لیکن جو حروف استفعال ہیں وہ باریک اور پتلے ادا ہوتے ہیں۔ ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ ہمارے ہونٹ چوڑائی میں کھلتے ہیں، جیسے تا با۔ تو تس یہاں پر کیا ہو گیا کہ تا کیا ہے؟ پتلے حروف میں سے ہے، اور اس کو ہم ادا کرتے وقت ہمارے ہونٹ چوڑائی میں کھلیں گے۔ ٹوٹل 7 حروف ایسے ہیں کہ جو حروف استعلاء کہلاتے ہیں اور ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، با، خا، قاف اور غین۔ یہ جو 7 حروف ہیں یہ ہمیشہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام حروف کیا ہوتے ہیں؟ باریک ادا ہوتے ہیں۔ بے علاوہ یہ را کے مختلف موارد ہیں، بعض جگہوں پہ وہ موٹا پڑا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ وہ پتلا پڑا جاتا ہے، باریک پڑا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی کلاس میں اس جو را کے باریک پڑھنے کے موارد ہیں اور جو موٹے پڑھنے کے موارد ہیں ان کو بھی ذکر کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے حرف تا۔ تا کیا ہے؟ حروف استفعال میں سے اور باریک ادا ہوتا ہے۔ کیسے ادا ہوگا؟ تا تا تا۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے گی اور حرف تا ادا ہوگا۔ نیکسٹ چیز جو مہم ہے وہ کیا ہے کہ اگر تا کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہو، زیر یعنی کسرہ ہو، پیش یعنی اگر ضمہ ہو یا اگر ساکن ہو تو اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ یہ جو زیر، زبر، پیش یعنی کسرہ، فتحہ اور ضمہ والی حرکت ہے یہ بہت مہم ہے۔ اگر اس کو آپ تھوڑا زیادہ کھینچ لیں، اس کو زیادہ لمبا کر لیں تو اس لفظ کا معنی بالکل چینج ہو جائے گا، یعنی ہم قرآن کا مطلب چینج کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ قرآن سیکھیں تاکہ ہم لوگ قرآن کو بالکل ٹھیک طریقے سے پڑھیں۔ سب سے پہلے ہے ساکن۔ اگر تا کے ساتھ ساکن اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ات ات ات۔ اگر زبر ہو یا فتحہ، زبر کو فتحہ بھی بولتے ہیں اور زبر بھی بولتے ہیں۔ زبر کو تا تا تا، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ اگر اس سے زیادہ کھینچیں گے، جیسے عموماً لوگ پڑھتے ہیں جو سپارے والی باجیاں یا قاعدے والی باجیاں یا عموماً جگہوں میں پڑھایا جاتا ہے، کیسے پڑھاتے ہیں؟ تا زبر تا، تا زیر تے، تا پیش تو۔ یہ بالکل غلط ہے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا تی تو، تا تی تو۔ اگر اس سے زیادہ کھینچا تو یعنی اس لفظ کا مطلب چینج ہو گیا اور ہم لوگوں نے قرآن کے معنی میں تبدیلی کر دی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو حرکات ہیں ان کو اچھے سے یاد کیا جائے۔
اب یہاں پر آپ کے لیے کچھ مثالیں ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں. سب سے پہلی مثال جو ہے تا، تکونو، 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 تا کو صرف ایک حرکت تا. مستقیم، مستقیم، مستقیم. تی، آیاتنا، آیاتنا. قتل، 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 فقط یک حرکت. قتل. تکذب، تکذب، تکذب. تبذر، تبذر، تبذر. یہاں پر ہم نے تکذب بھی نہیں پڑھنا، تکذب بھی نہیں پڑھنا، تکذب. اسی طرح تبذر صرف ایک حرکت. تکونو، تا، تکونو. مستقیم، تا، مستقیم. آیاتنا، آیاتنا. قتل، قتل. اس طرح یعنی ایک سے زیادہ حرکت نہ بڑھائیں. ایک حرکت کے لیے ہنٹ رکھ سکتے ہیں جتنی گھڑی کی ایک حرکت ہوتی ہے، ٹک ٹک. یعنی ایک جو زبر زیر پیش ہے اس کو آپ نے صرف ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے، جیسے گھڑی کی مقدار ہوتی ہے ٹک، تا، تی، تو. صرف اس سے زیادہ ادا نہیں کرنا. اب چلتے ہیں کچھ قرآن کی مثالوں کی طرف تاکہ قرآن سے پریکٹس کریں. آپ لوگ بھی قرآن سے آیات کو ڈھونڈ کر اس میں پریکٹس کیا کریں، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو غلطیاں ہیں وہ بالکل درست ہو جائیں گی. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربکم اعلم بما فی نفوسکم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو تکون، تکون، تکونو، تا کو اس سے زیادہ ہم نے نہیں کھینچنا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا من ربك ترجوها فقل لهم قولا میسورا. یہاں پر بھی دیکھیں کہ کیا تھا، عنہم ابتغاء. اس کو مبتے بھی نہیں پڑھنا، تی بھی نہیں پڑھنا. عنہم ابتغاء صرف اس مقدار کے برابر ادا کرنا ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اس آیت میں بھی فتستجیبون، فتستجیبون، یہاں پر تست، تست صرف ایک حرکت. فتستجیبون. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کی پریکٹس کیجئے گا. اگر کہیں سے کوئی پرابلم ہوئی، کوئی سوال ہوا تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک نئے درس میں ایک نئے حرف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.